کسی نے پوچھا ہے کہ کیا قرآن میں ہر بیماری کا علاج ہے؟ اگر ہاں تو پھر کینسر اور ایڈز وغیرہ جیسی بیماریوں کا علاج ابھی تک کیوں نہیں ملا؟ دیکھیں، قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے شفا قرار دیا ہے، اور خاص طور پر الحمد شریف کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے یہ سورت پڑھ کر دم کی تو مریضوں کا علاج ہو گیا، حتیٰ کہ بچھو نے کسی کو کاٹا تھا تو اس کاٹے کا اثر ختم ہو گیا۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن کو شفا بھی بیان کیا گیا ہے، اور خاص طور پر الحمد شریف کو۔ تو اگر آپ کسی بھی بیماری میں دم کریں تو اگر یقین کامل کے ساتھ کریں، اور اللہ کا ازلی فیصلہ بھی یہ ہو کہ یہ چیز وسیلہ بن جائے گی، تو پھر ہو جائے گا۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، چاہے کوئی دوا ہو، چاہے کوئی آپریشن ہو، چاہے آپ کوئی وظیفہ دیں، ایک اللہ کا ازلی فیصلہ ہوتا ہے۔ مثلا اس وقت یہ بندہ اس مرض میں ہلاک ہو جائے گا، اب چاہے کتنا ہی بہترین ڈاکٹر آپریشن کرے، کتنی بہترین دوائیں دیں، بہترین غذائیں دیں، کتنا ہی دم کریں، اور کتنا ہی بڑا کوئی پیر صاحب دم کر دے، اس نے اسی ٹائم انتقال کرنا ہے۔ تو ہم یہ بات نہیں سمجھ پاتے، ہمارا کام ہے وسیلہ اختیار کرنا۔ دنیا عالم الاسباب ہے، ہم مختلف اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن ہر سبب سے توقع کے مطابق اور ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق رزلٹ آ جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازلی فیصلہ درمیان میں آ جاتا ہے، جو ہمیں نہیں پہلے پتہ ہوتا، ہم تو کریں گے، لیکن اگر ہمارا ہر علاج بیکار چلا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ قرآن میں شفا کہی گئی اور قرآن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو کوئی فائدہ مند ہی نہیں ہوا۔ ایسے تو پھر جس ڈاکٹر سے علاج نہ ہو اس کو بھی چھوڑ دیں، آپ جس حکیم سے علاج نہ ہو اس کو بھی چھوڑ دیں، جس دوا سے علاج نہ ہو آئندہ کبھی استعمال نہ کریں۔ حالانکہ ایک دفعہ علاج نہیں ہوتا، ہم بار بار ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بار بار دوائیں لیتے ہیں۔ تو اس لیے ذہن میں رکھیں کہ قرآن میں ہر مرض کی شفا ہے، بشرطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازلی فیصلہ بھی اس موقع پر شفا دینے سے موافقت رکھتا ہو تو ہوگی، ورنہ ہم کسی بھی تدبیر سے اللہ کے ازلی فیصلوں کو نہیں بدل سکتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو آپ کریں۔ اب یہ کہنا کہ جی اس کا یہ کوئی کسی نے بھی نہیں کہا کہ جو بھی ایک آیت آپ پڑھیں گے ہر بیماری پرفیکٹ لازمی طور پہ ختم ہو جائے گی، ایسا تو کسی کا بھی دعویٰ نہیں ہے۔ تو یعنی قرآن میں تاثیر ہے، لیکن وہ تاثیر اسی وقت اثر انداز ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازلی فیصلہ بھی اس کے موافق ہوگا۔ اگر مخالف ہوا تو ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔